نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے بہت اہم سبق ہے اور بہت مجرب اور بہت بڑا سبق ہے۔ اہم اس لیے ہے کیونکہ اس وقت ہر آدمی معاشی تنگی کے شکار میں ہے، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، کاروبار کے مسائل میں ہیں، نوکری کے مسائل میں ہیں۔ جو حضرات نوکری کر رہے ہیں ان کو اپنی معاشی تنگی کی پریشانی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ جو لوگ نوکری نہیں کر رہے وہ پریشان ہیں کہ بھی نوکری نہیں ہوتی، اور کچھ افراد ایسے ہیں جن کی نوکری بھی ہے، کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، تنخواہ ملتی ہے 10 دن میں ختم ہو جاتی، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بہت خاص عمل اس اہمیت سے ہے کیونکہ یہ رزق کے بارے میں ہے۔ ایک بات تو آپ حضرات اپنے پلے باندھ لیں اور اس بات پر یقین کر لیں اور اپنے آپ کو اس بات پر مضبوط کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں میری بات کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے ہمارے ساتھ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم اس بارے میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے یقین کو پختہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے رزق دینا ہے، اور پھر آپ کوشش کریں اور اسباب اختیار کریں وہ کام کرتے ہوئے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ کبھی بھی معاشی تنگی میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیں، آزما لیں آپ اس بات کو۔ آج رزق کے حوالے سے میں صرف پہلا ایک عمل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم رزق کے کافی سارے میں عمل آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ جن اعمال کو کرنے سے اللہ تعالی رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، معاشی تنگی ختم ہو جاتی ہے، معاشی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پیسے میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شمار عمل ہیں، لیکن میں نے وہی پہلے آپ سے بات عرض کی ہے اس کو ذہن میں پہلے بٹھا لیں کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی بھی ہمیں رزق نہیں دے سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد اعمال کو اپنے ساتھ چلائیں، اعمال کو اپنے ساتھ لگائیں۔ کیسے؟ عمل بتاتا جاتا ہوں میں آپ کو۔ آج پہلا عمل بتانے لگا ہوں کہ اس عمل کو ورد میں کر لیں، اپنے معمولات میں، صبح سے شام تک کے معمولات میں اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ کریں۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی معاشی تنگی دور ہوتی ہے، کیسے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے، کیسے آپ کی فراوانی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو یاد رکھیں پھر کوئی عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ عمل ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں آتا آپ کو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی یاد کر لیں۔ اگر یہ بھی مشکل ہے تو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اگر یہ بھی نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ ربی، یہ اپنی زبان پر آپ جاری اور ساری کر دیں، اور روزانہ آپ اس کو کم از کم، جو کم سے کم تعداد ہے وہ ہے 2100 مرتبہ۔ اب کہیں گے جی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ موبائل کے اندر فضولیات دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے؟ فضول کاموں میں اپنے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ موبائل کو ایک طرف رکھ دیں اور پہلے اس کو ادا کر لیں، اس کی تعداد کو پورا کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں کافی ساری، وہ تو ہم نے سب دیکھنی ہے، ایک ایک کر کے ہم نے چیک کرنا ہے، اپنے 1-2 گھنٹے اس میں ضائع کرنے ہیں، وہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ لیکن ہمارے پاس اعمال کے لیے، ذکر اذکار کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ اس کو آپ شروع کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، 40 دن تک ناغہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے ویسے ہی رزق کے دروازے کھول دیتے۔ تو آپ اس کی اپنی تعداد بنا لیں، کم سے کم 1000 مرتبہ، متوسطہ 2100 مرتبہ، اور زیادہ آپ جتنا مرضی زیادہ آپ پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، چند دنوں میں آپ کی معاشی تنگی کیسے دور ہوتی ہے۔ رزق کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی بہت سارے عمل ہیں، یہ انشاءاللہ آج کا پہلا سبق ہے۔ اس کے حوالے سے آپ حضرات ان کو نوٹ کر لیں اور شروع کر دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلا عمل بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔